الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن مجید اور اللہ کا عظیم شان کلام اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ لفظ قرآن قراءت سے نکلا ہے۔ عربی میں فعلان کا جو وزن آتا ہے وہ کثرت کے معنی میں مبالغے کے ساتھ وہ فلان اللہ کی وہ ذات جو کثرت سے لوگوں کی مغفرت کرے۔ غضبان الف لا الف نون کے ساتھ جو صیغہ آتا ہے اس میں کثرت کے معنی میں غضبان کا معنی زیادہ غصہ کرنے، زیادہ غضبناک ہونے والی۔ ایسے ہی قرآن سب سے زیادہ پڑھا جانے والا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے بنیادی طور پر چند حقوق ہیں۔ پہلا ہے قرآن پاک پر ایمان لانا۔ ایمان کس بات کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان اور بشر کا لکھا ہوا نہیں بلکہ ساری انسانیت اور جملہ کائنات کے پیدا کرنے والے کی جانب سے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس لفظ کو بھی ذکر کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، بیشتر صورتوں میں لفظ قرآن کا لفظ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے۔ ایک تو ایمان لانا، دوسرا تلاوت قرآن، تیسرا قرآن مجید کی معانی کو سمجھنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں ساری انسانیت تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو قرآن آپ کی جانب اتارا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حکم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، انہی کی وساطت سے اس امت کو بھی یہی پیغام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کس بات میں؟ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات میں، خواہ وہ حکم عبادات کا ہو، خواہ وہ حکم معاملات کا ہو، خواہ وہ حکم معاشرت کا ہو، خواہ وہ حکم اخلاقیات کا ہو، یہ سب اللہ کے احکام ہیں جو اتارے گئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شک اور شبہ ہو، مگر اس کے باوجود شک اور شبہ کرنے والے پائے جاتے۔ پایا جانا الگ ہے، قرآن پاک کا لا ریب اور بے شک ہونا الگ ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمانیات کے بعد پہلا حق تلاوت کا ہے، دوسرا حق جو ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ تلاوت اپنی جگہ مستقل ایک حق ہے، سمجھنا بھی مستقل ایک حق ہے، دونوں کو نہیں ٹکرانا چاہیے۔ بعض حضرات ٹکراتے ہوئے کہتے ہیں صاحب ہم پڑھے تو صرف معانی سے پڑھیں گے۔ معانی آپ پڑھیں گے، معنی کلام اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام۔ کلام اللہ تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، لہذا اس کو پڑھو بھی، پڑھنے کا طریقہ سیکھو بھی، اور اس کے بعد مانی بھی جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے کلام کی جو تاثیر ہے ترجمے میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام مؤثر ہے، مخلوق کے کلام میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تاہم سمجھنے کے لیے معانی کو، مفاہیم کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سلسلے میں ضد لیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب ہم پڑھیں گے تو معانی سے پڑھیں گے، طوطے کی رٹ کی طرح ہم خالی عربی نہیں پڑھیں۔ غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے قرآن مجید۔ تلاوت پہلا حق ہے۔ جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے سیدھے جواب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سے ایسے کلمات ہیں جس کے کوئی معنی نہیں، جیسے الف لام میم، کوئی معنی نہیں، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، حامیم، عین سین قاف، کیا معنی ہے؟ کوئی بھی معنی نہیں۔ اس کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ میرے کلام کو پڑھتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو اس لیے بھائیوں قرآن مجید کی تصحیح کرنا، سورہ فاتحہ، دیگر جتنی صورتیں ہم کو یاد ہیں اس کو اچھی طرح تصحیح کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں باضابطہ حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا تلاوت قرآن مستقل ایک حق ہے، اس میں تصحیح ہو، الفاظ ٹھیک ہوں، اس کے تجوید کے ساتھ پڑھیں، کہاں عمل کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں اخفاء ہے، اس کے خیال کے ساتھ تلاوت قرآن، ایسا قرآن پڑھنا اللہ کو بہت
پسند. اسی لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھتے، آپ علیہ السلام کی زبان میں بھی جو تاثیر ہوتی تھی تو کئی وہ تھے صرف قرآن پاک کے سن کر اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا. تو پہلے دوسی عرب کا بہت بڑا شاعر، وہ جب مکے میں آیا یہ سن کر کہ ایک نیا نبی یہاں آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے ملنے کے لیے میں آیا. تو مکے والوں نے کہا کہ بھائی اس شخص سے تم ملاقات مت کرو، کیوں؟ اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے چلا جائے. تو طفیل دوسی نے بھی کچھ دیر کے لیے بات مانی اور ٹھہر گئے، لیکن پھر دل میں خیال آیا میں تو عربی داؤں، ادیب بھی ہوں، اچھی طرح قرآن عربی کو جانتا ہوں، وہ کون سا کلام ہے مجھے سننا چاہیے. اور انسان کی ایک فطرت ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے تو اسی کی طرف کھینچتا ہے، اسی کی طرف مائل ہوتا ہے کیا دیکھیں. مشہور ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا عمران اعظمی ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کئی کتابیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے دیا کہ اس کتاب کو نہ پڑھیں، اس کتاب کو نہ پڑھیں. سب سے زیادہ وہی کتاب لکھی مارکیٹ. انہوں نے کہا کئی کتابیں لکھا میں، وہ کتابیں دیگر کتابیں اتنی مارکیٹ میں نہیں گئی، لیکن وہ کتاب زیادہ گئی جس میں میں لکھا تھا اس کو نہ پڑھیں. تو انسان کی ایک فطرت ہے، الانسان حریص فیما یمنع، جس چیز سے روکا جاتا ہے ذرا زیادہ اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہے کیا، جا کر دیکھیں. تو طفیل دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، آپ سے ملنے اس حال میں گئے جب آپ حرم شریف میں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے. آپ پڑھ رہے تھے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. سنتے ہی انتہائی مبہوت ہو کر رہ گئے اور کہا واللہ لیس بکلام البشر، بخدا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً اسی کا کلام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. پھر اسلام میں داخل. بھائیوں، تلاوت قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے قلب کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، مخلوق کے کلام میں وہ تاثیر پیدا. آپ حیرت کریں گے، پوری دنیا کے مشہور قاری مولانا عبدالباسط صاحب، قاری عبدالباسط عبدالصمد، اس جیسا قاری آج تک نہیں گزرا. اللہ نے کلام میں بڑی تاثیر. یہ ہندوستان آئے جس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی، دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ اجلاس تھا، اس میں قاری صاحب کو بلایا. تو اس اجلاس میں باوجود ایک دعوت نامہ نہیں دیا گیا تھا اندرا گاندھی کو، میرے ملک میں اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے، کسی نے دعوت اگرچہ نہ دی ہو مجھے شریک ہونا چاہیے. وہ خدائی. اور جب قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کی خیرات جب شروع ہوئی، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. لوگوں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ پڑھ، اسی لیے اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. جس قدر تلاوت کریں گے قلب گناہوں سے دھلتا چلا گیا. یہ وقت ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا جائے. اسی لیے اللہ نے اس کا تعارف کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
رمضان قرآن، رمضان قرآن۔ اسی حقیقت کو سمجھا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی لیے دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روز ایک قرآن پڑھتے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے وابستگی صرف 5 دن 6 دن پہلا عشرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سے وابستگی تراویح کا اہتمام پورے مہینے رمضان میں کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، یہ پورے کلام کا دیباچہ ہے، پورے کلام کا دیباچہ۔ ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو بسم اللہ کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے، کیا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرنا چاہیے، جیسا امام قرات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین؟ کیا نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے؟ ویسے تو ہر نماز کے اندر شروع میں آدمی تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا نماز جہری میں امام سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے سورہ فاتحہ کی، لہذا ان کے یہاں امام کو چاہیے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تسمیہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی سورت اتری ہو اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بسم اللہ نہ آئے۔ تو یہ بسم اللہ صرف 2 سورتوں کے درمیان فصل کے لیے ذکر کیا جاتا تھا، مستقل نزول قرآن میں بسم اللہ نہیں۔ البتہ سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط لکھا تھا، بالاتفاق وہ قرآن کی ایک آیت، انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں میں جیسے تسمیہ کو ذکر کیا ہے، ہم کو بھی ویسے تسمیہ ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے سوتے ہوئے آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا ہے، جیسے حضور نے بتایا ہے ویسے ہی کرنا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، کھانے سے کھانے کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور جب جانور ذبح کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ۔ اس کے علاوہ جن جگہوں میں آدمی جہاں بھی داخل ہوتا ہے، ہر کام وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ رب العزت کی اس میں حمد و ثنا ہے۔ باری تعالیٰ سے کسی چیز کے مانگنے سے پہلے حمد و ثنا پڑھنا
چاہیے کہ دعاؤں کے اندر سب سے پہلے اللہم لک الحمد و لک الشکر، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں ایک بڑی دعا جو مانگنا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ اب یہ مانگنے کے لیے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے۔ یہ الرحمن اللہ کی ایک عمومی صفت ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت، باغی، مشرک، ملحد، ہر طرح کے دشمن کو اللہ روزی دیتے ہیں ان کی شان رحمانی کی وجہ سے، سب پر بڑے مہربان۔ الرحیم جو ہے یہ آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے اللہ نہایت رحم کرنے والا، تو یہ رحیم خاص ہے، رحمان عام ہے۔ رحمان اپنے فضائل سب کے لیے، اور الرحیم آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے، کیونکہ اللہ مجرمین سے اس دن ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ہمارے صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کفار، مشرکین، مجرمین کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس میں کہا گیا وہ کون ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک، ورنہ تو ہر وقت ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ لیکن دنیا میں بعض چیزیں انسان کو دی جاتی ہیں تو انسان اس کا اپنا مالک سمجھتا ہے، حالانکہ ہر چیز کے حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، سواری ہے، مکان ہے، آدمی اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں میرا مکان، میری گاڑی، میرا ہاتھ، میرا پیر، حالانکہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن آخرت میں بدلہ دینے کا اس وقت مالک صرف اللہ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت سے مالک ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے بدلہ دینے میں حقیقی مالک اللہ کے ساتھ، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب انداز بدل گیا، پہلے وہ اللہ، ابھی ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اللہ میں ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کا تعارف کرتے کرتے گویا اللہ کی ذات سامنے آ گئی، اللہ سے خطاب کر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صاحب ہے، نام ان کا یاد نہیں، آپ ان کو جانتے کیا، جو لمبے ہیں، بال بھی رکھتے ہیں، وہ گورے ہیں، تھوڑا لڑکڑ کی چاہتا ہے، پہچان تو پہچان۔ تو جیسے غیبوبت میں اس کا نام، اس کا کچھ تعارف کرتے ہی دماغ میں آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات گرامی، ان کے اوصاف جب بیان کرتے ہی اللہ کی ذات سامنے نکھر کر آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد۔ سورہ فاتحہ ایسی عظیم الشان سورت ہے، زندگی کے ہر کام کے پورا کرنے میں سورہ فاتحہ کافی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہیے؟ اللہ سے بولیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگیے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے اس دنیا میں
وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیں، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص محتاج ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے ہدایت کے ہزاروں نہیں لاکھوں درجے، لاکھوں درجے۔ یہی ہدایت ہے، وقت کا نبی بھی ہاتھ باندھ کر اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے، چاروں خلفاء ہاتھ باندھ کر اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے، سارے صحابہ صحابیات بھی یہی مانگ رہے، اولیاء افتاب بھی یہ مانگ رہے، شرابی کبابی زانی بھی کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہا ہے، تو شرابی بھی مانگ رہا ہے، ادھر ولی بھی مانگ رہا ہے، صحابی بھی مانگ رہا ہے، نبی بھی مانگ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا ہر ایک کی ہدایت کے درجے۔ نبی جو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں وہ راستہ مقام محمود کا ہے، جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، پیغمبر وہ مانگتے ہیں۔ اب ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگ جیسے جیسے عمل کریں گے ویسے ویسے درجے اللہ کے یہاں طے ہے، تو اس اعتبار سے اس کی وہ ہدایت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں رک کر اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے، صراط مستقیم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا صراط القرآن و صراط السنہ، قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، سنت کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ سمجھنے کی بات ہے، یہاں کتاب اللہ کو نہیں ذکر کیا، اللہ نے رجال اللہ کو ذکر کیا، اللہ کے ان بندوں کو پکڑو جو سیدھے راستے پہ چلنے والے، انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے نعمتوں کی بارش کی، وہ چار طبقے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ بھائیوں یہ اچھی طرح سمجھ لینا، صراط القرآن والسنہ، اگرچہ کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ قرآن پاک ہی سے ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے عربی کے معانی، مفاہیم، اس کی بلاغت کے سمجھنے میں لوگوں سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، بہت سے سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن جیسی چیز کو آدمی غلط سمجھ سکتا ہے تو کیا حدیث شریف سے آدمی کو چوک نہیں ہوتی سمجھ میں؟ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے رجال اللہ کو تیار کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر آپ چلائیے جن پر آپ نے نعمتوں کی بات کی، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو غلو کرنے والے، دوسرے وہ لوگ جو بے ادب ہیں۔ جو بے ادب ہیں وہ یہودی ہیں، جو خالی غلو کرنے والے لوگ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودی اس قدر بے ادب قوم ہے کہ اس نے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق،
اس قدر بے رحم، اس قدر بے مروتی اور اس قدر ان کے اندر بے انسانیت ہے کہ وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو کیا وقت کے نبی کی امت کو چھوڑیں گے؟ کم وقت غزہ کی سرزمین کس قدر لکو لہانی ساری دنیا دیکھو، یہ وہ بے ادب لوگ ہیں، یہ وقت کے پیغمبروں کو نہیں بخشا، حضرت یحییٰ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چھپ گئے تھے تو درخت نے ہی کو ایسا کاٹا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے، یہ وہ بے ادب قوم۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے یہاں بے ادبی پسند نہیں، نہ اس قدر غلو کے اللہ کے حدود کو رسالت کے حدود میں ملا دیں، جس سے اللہ کا اللہ ہونا نبی کا نبی ہونے کا درجہ ہی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو بھائیوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آج امت مسلمہ میں ادب نہیں رہا۔ ادب ضروری ہے، بے ادبی آدمی میں جرأت پیدا، اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا، نبی کی باتوں کا کی اہمیت دلوں سے نکل جاتا۔ بادب بانصیب، جتنا بادب رکھو گے دین کا اتنا حصہ ملے گا، اور بے ادبی آدمی کو دین سے اور دین سے محروم کر بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے اللہ کی دربار میں جب آؤ تو کوئی تمہاری شان ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جو مسجدوں کو آئے تو زینت اختیار کرو جس سے پتا چلے کہ تم اللہ کی بارگاہ آئے۔ پہلے دور میں علماء کا، بزرگوں کا ایسا ادب تھا کہ کوئی بھی ننگے سر عالم دین کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتا تھا اور کہتا تھا صاحب ذرا ٹوپی نہیں لایا، دستے رہے تو بول کے لپٹ لے کے جا کے بیٹھتے تھے۔ بزرگوں کے بزرگ، بادشاہوں کے بادشاہ، مالکوں کے مالک، حاکموں کے حاکم کے دربار میں آ رہے ہیں، کوئی شان نہیں ہماری، جو کیفیت مارکیٹ کو جانے کی ہے وہی کیفیت اللہ کے گھر کو آنے کی ہے۔ تو خدا کے در کا جب ادب نہیں ہے تو پھر خدا کی نظر میں محبوب کیسے بنے؟ اس لیے بھائیوں، غیر المغضوب علیہم، بے ادب قوم جس پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ وہ راستے پر نہ چلو۔ مانگ رہے ہم لیکن عمل اس کا ویسا نہیں ہے۔ وَلَسَّاتِنَ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہوں نے غلو کر کے راہ راستے میں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں منعم علیہم 4 ذکر کیا اللہ نے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہا بہت شاندار اگر کسی کی دوستی اپنانا ہے تو یہ صالحین کی، صدیقین کی دوستی اپناؤ، بہت بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ ایسے لوگ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار صاحب بڑے بڑے اولیاء اللہ تو نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں ولیوں کی کرامتیں کھل کے آتے تھے تو اس کی وجہ سے لوگ پیچھے چلتے تھے، تو ایسا بھی تھا۔ مگر آخری زمانے میں یہ سب اولیاء تو رہیں گے لیکن کرامتیں چھپ جائیں گی۔ کیوں چھپیں گے؟ کیونکہ کانا دجال بھی جو آئے گا تو وہ کرامتوں کے ساتھ آئے گا، تھوڑی دیر میں بارش برسا دے گا، تھوڑی دیر میں جو ہے پہاڑوں کو بھی ہاتھ میں لے لے گا۔ عجیب ہوگا اس کے کہنے سے، تو لوگ کہیں اس کو بھی ولی اللہ سمجھ کے پیچھے نہ چلے جائیں، اس لیے سارے ولیوں کی جو کرامتیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں تاکہ امت کا بڑا طبقہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو تم اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ بولے صاحب سچے لوگ ہے نہیں، تو پھر اللہ کا کلام یا اللہ کا کلام اور ہماری بات دونوں میں سے کوئی ایک ہی سچ ہے؟
ظاہر بات ہے اللہ سچے ہے، ان کا کلام سچا ہے، دونوں سچے لوگ ہیں دنیا میں۔ بہرحال سورہ فاتحہ سے ایک پیغام ملتا ہے کہ بندہ مومن ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگے، اگرچہ کوئی کام نہ بن رہا ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے بھیک مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام جہاں سورۃ الفاتحہ رکھا وہیں یہ سورۃ الشفا ہے۔ کسی بھی بیمار کو آپ پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ کہاں ثابت ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ مشہور واقعہ بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے کہ کسی مالک کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ مالک جو ہے ان کا بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا تھا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرات صحابہ تک آئے، بھائی تم میں سے کوئی ہے جھاڑ پھونک جانتا ہو، اس وقت ہمارا مالک سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خاموش چلا گیا، جا کر میں نے دم کیا، جیسا ہی دم کیا اس آدمی میں بھی دم آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ خوشی کے مارے جو ہے اس نے 30 بکریاں بطور ہدیہ دی، بطور ہدیہ۔ بعض صحابہ حضرت ابو سعید خدری کے اس عمل کو کوسنے لگے، کیا کیا تم نے؟ ایک تو سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر ساتھ میں بکریاں بھی لے لی، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بھائی جھگڑو نہیں، ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور مسئلہ سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے ابو سعید خدری سے کہا کیسے پتا چلا تجھے کہ یہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے؟ یقیناً سورۃ الشفا ہے یا رسول اللہ، میرے دل میں بات آئی، میں نے پڑھ دیا اور میں بہت اچھا کیا، یہ بکریاں جو تم نے لیا ہے اس میں میرا بھی حصہ رہا۔ چونکہ مطالبہ نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے جو آیا تھا تو پھر اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں، قبول کر سکتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ کر کے لینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وقت دیتے ہیں، وہ بھوکنے کے نہیں لیتے، ہم خالی وقت کے لیتے ہیں، یہ تعبیر کر کے لیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ دے بھی دیتے ہیں، پانی بھی دے دیتے ہیں، کچھ بکر بھی دے دیتے ہیں، اس کے عوض لیتے ہیں، تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ اصل مسئلہ وہی ہے مطالبہ نہیں کرنا چاہے، بلا مطالبہ آئے لینا منع نہیں ہے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنتے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله۔